ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں آپ سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے. ذرا غور کیجئے, اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں, دو پارٹس دیے ہیں. ہاتھ دو ہیں, کان دو ہیں, آنکھیں دو ہیں, پیر دو ہیں, زبان ایک ہی دی ہے. اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں, مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے. غور کیجئے, کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں, پھر بولتا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے, وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت ابیر اہل سنت کو, ان کا شاندار نعرہ ہے, مدنی چینل پر آپ نے سنا ہوگا, پہلے تولو بعد میں بولو. کیونکہ بولنے کے بعد آپ کئی بار پچھتائے ہوں گے کہ یار نہیں بولنا تھا, غلط بول گیا یار, اس کا دل ٹوٹ گیا, ناراض ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, پارٹنرشپ ختم ہو گئی, ڈیل کینسل ہو گئی, گھر ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ زبان سے ہو رہی ہیں. گھر میں جھگڑے, طلاقیں, جھگڑے, ناراضگیاں, غیبتیں, یہ زبان ہی تو ہے. اور اگر بندہ پہلے سوچ لیتا بولنے سے پہلے, قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. زبان آفت نہیں ہے, زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا ایک تھوڑا سا 30 سیکنڈز کا پریکٹیکل سب مل کے کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیں, یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں. سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. ہم سب کو 30 سیکنڈز نہیں لگے. ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا, کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا, اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. ہم سارے ود ان 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں, مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں, سارے اپنے پیسے جمع کر لیں, جو اکاؤنٹ میں ہیں بینک میں وہ بھی جمع کر لیں. گھبرائیے نہیں, میں لے نہیں رہا, سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر ہم ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لیں, کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا. مگر سنو میرے رب کے وعدے, اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. جو ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. لک ایٹ, کتنی بڑی نعمت ہے زبان. میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. لک ایٹ دا لسننگ پاور آف دیٹ پرٹیکولر اینجل. وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے, اس کو صرف انسانوں کی نہیں, تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ, پس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا, الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ, وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک, یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا. دو خوبصورت باتیں, ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ, نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے, ادھر سے درود پاک پڑھے, فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا. اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا. آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑھے جا رہے ہوں گے. کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے, کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے, کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے, عرب ملکوں میں, پاکستان, انڈیا, آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اچھا ایک ہے سننا, لسننگ, اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا, پہچان بھی لینا.
موبائل میں ہمیں کال آتی ہے، آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کس کی کال ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے۔ فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے، اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں، آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے، زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا، زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے۔ سمپل کوسچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر سے درود پڑھے، فرشتہ ادھر سن لے، تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے، تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، درستی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا، یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن، ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا۔ اب عشق والی بات، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، بڑی محبت کرتے ہوں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی، فار ایگزامپل آپ، ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی؟ بندہ ریپیٹ کرتا ہے، اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر۔ جس کی بھی آپ دنیا میں رسپیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو، یو فیل ویری ویل، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھی بات ہے یہ۔ سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ میں ادھر درود پڑھوں، ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فلاں غلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار، ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں۔ ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے، بار بار نام لیا جائے، ارے کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے۔ نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا، شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ آقا کی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے، انٹری کارڈ ہے۔ آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے، آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے تھے، آپ کے گھر کے باہر آپ کا بچہ چھوٹا سا وہ بھی بیٹھا تھا اور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ حضرت اسید کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا، دوبارہ تلاوت کی، دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا یہ گھوڑا بچے کو نہ تکلیف پہنچا دے، پھر میں نے قرآن پڑھنا روک گیا، پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا۔ تھرڈ ٹائم کہتے ہیں میں نے تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ میں نے سوچا بچے کو اٹھا لیتا ہوں، باہر صحن میں جب بچے کو اٹھانے آیا، حضرت اسید کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر جیسے ابھی آپ کو فانوس نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں عجیب و غریب کمکمے فانوس تھے، لیمپس تھی، میں حیران ہو گیا، پورا آسمان بھرا ہوا تھا۔ میں بچے کو لے کر اندر آ گیا، صبح نبی پاک کے دربار میں گیا، آقا سے عرض کیا آقا رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا، باہر نکلا تو بڑا عجیب سما تھا آسمان پر۔ اللہ اکبر، سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین پر آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یعنی تلاوت قرآن فرشتوں کا نزول کا سبب ہے۔
ہم لیکن کتنا تلاوت کرتے ہیں. آج بہت بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں. ہمارے پاس کتنی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ارلی مارننگ ہم ویک اپ ہوتے ہیں, سب سے پہلا کام پہلے ہوتا تھا, لوگ دعا پڑھتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, واش روم جاتے تھے. اب پہلا کام موبائل ڈھونڈتا ہے بندہ. موبائل ڈھونڈا, سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرنا ہے. اچھا واٹس ایپ میں بھی امپورٹنٹ میسج پہلے, کیونکہ اب تو بہت سارے واٹس ایپ ہیں, کچھ لوگوں نے مارک کر کے رکھے ہوتے ہیں ٹاپ پریورٹی. جو ای میل والے ہیں وہ ای میل پہلے کھولتے ہیں, بزنس گروپ الگ بنائے ہیں. امپورٹنٹ میسج مس نہ ہو جائے. ہماری لائف اسی کے گرد چل رہی ہے. جتنا امپورٹنٹ ہمارا کانٹیکٹ ہے, کسٹمر کی ای میل مس نہ ہو, فیملی کے میسجز مس نہ ہو, کوئی بڑا زبردست ہمارا دوست ہے اس کا میسج مس نہ ہو, سب سے پہلے رپلائی دیتے ہیں اس کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو سارے پیغامات کی فکر ہے, قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے. کیا ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں گے کہ مالک کریم بڑی بیزی لائف تھی, بزنس بھی تھا, فیملی بھی تھی, قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا؟ نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا. ذرا غور سے سنیے گا, تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. فرماتا ہے, اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے. آج واٹس ایپ آتا ہے, پہلے خط آتے تھے. آج آپ کو پراپر کوئی دوست کا پیغام آئے کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دوست کا خط آئے اس کا ایک ایک حرف بغور پڑھتا ہے. قرآن میری کتاب ہے, میں نے تیری طرف نازل کی ہے, دیکھ اس میں کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے اس میں سمجھایا ہے کہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے, مگر پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے, پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے. کیا میرا مرتبہ, جملہ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے, تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے, آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے, آپ اسے روک دیتے ہیں, خاموش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے, مجھ سے دور ہونے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے, قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے, اللہ کے پیغام سے دوری ہے. میلاد ہم سارا سال منائیں, ضرور منائیں, مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا. سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے. مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں. میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے, میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکایت کا, حکمت کا, رہنمائی کا سمندر موجود ہے. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب اس آیت ہے, اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا, زبان کی احتیاط کرنا, اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو